جی تو بات کرتے ہیں عام انتخابات 2024 کی. جو الیکشن کم لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ایرانی سرکس چل رہا ہے. ایک تو بڑے ٹائم بعد اللہ اللہ کر کے تو الیکشن ہوئے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں گے، لیکن پہلی بار کوئی الیکشن تھا جس کو میں نے بطور صحافی بڑے قریب سے دیکھا. اور مختلف حلقوں میں جب ہم گئے الیکشن والے دن، 8 فروری والے دن، تو بہت ایک عجیب سا سینیریو دیکھنے کو ملا. ایک جماعت جس کو بالکل توڑنے کی کوشش کی گئی، توڑ دیا باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کو، ان کا نشان چھین لیا بلے کا. اور اس کے بعد ان کو الیکشن بالکل ایسا کر دیا گیا کہ جیسے ایک تاثر دے دیا گیا کہ ان کو الیکشن سے بالکل دور کر دیں گے. اور جس دن 8 فروری والے دن اگر میں بات کروں تو اس دن بھی ووٹرز کو ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کی گئی. 10 بجے یا 11 بجے قریب سگنلز غائب ہو گئے. جو ماحول، جو حالات ہم فیلڈ پر دیکھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ ووٹرز جتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں اتنا کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا، کیونکہ جب آپ کے سگنلز چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ووٹرز اپنا جو سلسلہ نمبر ہے، دیگر چیزیں وہ نکال نہیں پاتے. ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آ رہے تھے جو مختلف کیمپ میں جا رہے تھے اپنا سلسلہ نمبر نکلوانے کے لیے اور وہاں بات کرنے کے لیے، لیکن کیمپ والے ان کو غلط اپنا بوتھ بتا رہے تھے اور پھر وہ اس طرف آتے، پھر ان کو جانا پڑتا. 6 سے 7 وہ اس طریقے سے چکر لگاتے. جتنا ووٹر اس الیکشن میں ڈسٹرب ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بھی اتنا ڈسٹربنس فیس کرنی پڑی ہوگی. خیر، الیکشن ہو چکے ہیں، اب نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ نتائج کا اعلان ہو گیا ہے. کراچی سے یا سندھ سے یا مختلف صوبوں سے بھی اعلان ہو گیا ہے کہ کس کے پاس کتنی نشستیں آئی ہیں. اب جب کہ نشستوں کا اعلان ہو گیا ہے، اب سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. اب سیاسی گٹھ جوڑ ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں. مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسروں کے لیڈران سے رابطے کر رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنے زیادہ آزاد امیدوار نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کا فوکس جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو اپنی طرف کرنا ہے، اور آزاد امیدوار کے پاس زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اور اس آزاد امیدوار کو گھیرنے میں پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں آصف علی زرداری ہمیشہ سر فہرست رہتے ہیں. پھر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان، یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی باتیں چل رہی ہیں اور مشترکہ حکومت آنے کے چانسز ہیں، جس کو آپ پی ڈی ایم ورژن 2 کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ یعنی وزیر اعلیٰ ایک کا گورنر دوسرے کا، اس طریقے سے آ رہا ہے. اور یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں کہ آدھا یعنی 2.5 سال آپ کا وزیر اعظم رہے گا اور 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم رہے گا. مطلب جیسا کہ میں نے کہا کہ ایرانی سرکس بن گیا یہ الیکشن، اور اب ایک مکس پلیٹ بن کر سامنے آ رہا ہے. اور جیسا آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ناکام رہی تھی، اور پی ڈی ایم کا بدترین میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار رہا. مشترکہ حکومت زیادہ وقت تک نہیں چلتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے نظریات الگ ہوتے ہیں. مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نظریات لے کے آتی ہیں. اب 3 یا 2 سیاسی جماعتیں جب مل کے حکومت بنائیں گی، وہ کچھ اور بات کریں گے، یہ کچھ اور بات کریں گے، تو یہ چلنا بڑا مشکل ہے اس طریقے سے. مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کا کچھ فائدہ نہیں رہا، کہ جس طریقے سے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت اکثریت لینے میں ناکام ہوئی ہے. پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ 2018 کے بھی انتخابات میں آپ دیکھ لیں یا 2013 کے انتخابات میں ایسی ایک پارٹی ہوتی تھی جو اکثریت لینے میں کامیاب ہو جاتی تھی. لیکن اب کی بار 2024 کے انتخابات تو بالکل ہی برعکس ہوئے ہیں کہ کوئی بھی جماعت، مطلب پی ایم ایل این نواز شریف 5 سال بعد واپس اقتدار میں آنے کے ان کے چانسز ہیں، ان کو واپس لے کے آئے، لیکن ان کو بھی ووٹ نہیں پڑا. وہ سیاسی جماعت جو بالکل سائیڈ لائن کر دی گئی تھی، اس نے بڑے ایک الگ طریقے سے وہ سامنے آئے ہیں میدان میں. پاکستان تحریک انصاف والے ایسا کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے 180 سیٹیں لی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سیٹیں واپس دی جائیں، جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے رہی ہیں. اس میں جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، جے یو آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ایسا مختلف سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ مشترکہ حکومت آنے کے چانسز ہیں اور 2 سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثریت کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں ہے، تو کوئی ایک پارٹی
اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مل جائے، لیکن اندرونی یہ باتیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملنے سے اچھا ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپوزیشن میں چلے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ کراچی سے ایم کیو ایم پاکستان نے قومی صوبائی اسمبلی کی اتنی ساری نشستیں کیسے لے لی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے ہمیں ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان اقتدار میں آئے گی، جس طریقے سے وہ کارنر میٹنگز کر رہے تھے، جلسے جلوس کر رہے تھے، تو 6 مہینے پہلے سے ہی ایم کیو ایم پاکستان کے ارادے بلند تھے کہ وہ اقتدار میں پھر سے ایک بار کراچی میں آئیں گے، اور وہی ہوا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی میں بڑا مینڈیٹ انہوں نے حاصل کیا اور بڑی بھاری اکثریت سے آئی۔ اور دیکھیں ایک دو جماعتیں پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان پہلے ہی اتحاد ہو چکا تھا، دونوں ہی جماعتیں یونائٹ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پی ایم ایل این سیٹیں لیتی ہے اور کراچی سے ایم کیو ایم پاکستان سیٹ لیتی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان بیک کرے گی پی ایم ایل این کو، اور قومی اسمبلی کی جو 22 نشستیں ہوتی ہیں کراچی سے، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل نشست ہوتی ہیں۔ وہ والی نشست ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو بھی وفاق میں حکومت بنانی ہے تو ان کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی آٹومیٹکلی سپورٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جانب جائے گی، کیونکہ دونوں ہی اتحادی پارٹیاں ہیں، اور اب وہ جو ان کے پاس قومی اسمبلی کی 17 نشستیں ہیں وہ پی ایم ایل این کے کام آئے گی۔ تو یہ ضروری تھا کہ اگر پی ایم ایل این کو اقتدار میں لانا ہے تو کراچی سے ایم کیو ایم پاکستان کو مینڈیٹ میں جتایا جائے یا وہ الیکشن میں جیتیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ الیکشن بڑے غور سے میں نے دیکھا ہے، بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے۔ جس حلقے میں، مختلف حلقوں میں جاتا رہا کراچی کے، تو جہاں میں نے دیکھا، جہاں میری ووٹر سے بات ہوئی، تو سب سے زیادہ ووٹ جس جماعت کو پڑ رہا تھا وہ ایسا ووٹرز کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی تیسرے نمبر پر ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ ڈالنے آئے۔ مختلف حلقوں میں یہ باتیں سننے کو ملی، اور رات میں رزلٹ بھی بڑے الگ آ رہے تھے۔ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا آگے بڑھ کر ووٹ لے گی۔ جب پارٹی کا لیڈر ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر خود بخود آپ جو ہے وہ آپ کے اندر اعتماد کی کمی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات ہوئے، بلے کا نشان چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پارٹی کا ووٹر ڈسٹرب نہیں ہوا، اور بھاری اکثریت کے ساتھ اس پارٹی نے کافی سیٹیں اٹھائی، اور یہ بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ حکومت بنائیں گے، لیکن بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، ہمیں وہ 180 سیٹیں واپس دی جائے۔ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں وہ 180 سیٹیں واپس چاہیے جو ہم نے حاصل کی، اور ہمارے مینڈیٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اگر پی ڈی ایم ورژن 2.0 آیا تو یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ یہ حکومت زیادہ ٹائم نہیں چلے گی، کیونکہ مشترکہ حکومت جب بھی آتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے 15 مہینے کا اقتدار یہ گزار کر گئے، اس کے بعد پاکستان کن معاشی صورتحال سے گزرا۔ یہ ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ دونوں پارٹیز مل کر حکومت بناتی ہیں تو 2 سال سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے اپوزیشن میں جا کر بیٹھے، عمران خان باہر آئے، عدم اعتماد ایک بار پھر آپ کو دیکھنے کو ملے، یا ہو سکتا ہے کہ اس 2 سال یا 2.5 سال کے عرصے میں ایک بار پھر پاکستان کو الیکشن دیکھنے کو ملے۔ تو یہ ساری صورتحال ہیں، یہ سارا سینیریو جو میں نے آپ کو بیان کیا، میں نے جو آپ کو بتایا ہے، پاکستان انہی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس جماعت کا وزیر اعظم آتا ہے، کیا پی ایم ایل این یا پھر پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بیٹھتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں رپورٹ ملتی جا رہی ہے، خبریں ملتی جا رہی ہیں کہ کیا معاملات سیاسی جماعتوں کے درمیان چل رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں وہی شخص آئے جو پاکستان کی فیوچر کے لیے بہترین ہو، پاکستان کے لیے بہترین ہو، اور پاکستان جس سیاسی بھور سے اور جس معاشی حالات سے گزر رہا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ شخص آئے اقتدار میں جو ہمیں ان سارے برے حالات سے نکالے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔